اور اس سرزمین پر اس اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی خود جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے جو قیدی کو کہہ رہے جی بڑا افسوس ہے مجھے، آپ جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ یکجہتی کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا دوستوں کو، کہ یہ جو خطہ جس کو ہم لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ ہم نے کیوں ان کے آقاؤں کے حوالے کیا، ان نام نہاد حکمرانوں کے حوالے کیا؟ ہمارے اکابرین نے یہ کہا جی ہم روایتی سیاست کو جو ہے وہ نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ جگہ بھی کسی اور کے حوالے ہے۔ یہ آزاد کشمیر، یہاں سے آپ جس کو بیس کیمپ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس کیمپ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا اڈا ہے، اور اڈا بھی جو ہے وہ لاری اڈا ہے جہاں سے صرف آوازیں ہی آ رہی ہیں اندر سے، جس طرح مچھلی منڈی ہوتی ہے نا، آوازیں لگتی ہیں، یہ اس طرح کی مچھلی منڈی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کے نوجوان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، آپ کے نوجوان کے پاس جو ہے وہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے، اور آخر میں وہ مجبور ہو کر جو بیرون ملک جا رہا ہے۔ کمزور کون ہو رہا ہے؟ آپ اور ہم کمزور اور ہماری تحریک کمزور ہو رہی ہے۔ اگر یہ نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، یہ یہاں پر ہے، آرام سے اس کا روزگار چلتا ہو، اور وہ اپنے وقت سے جو ہے وہ تھوڑا سا وقت نکال کے تحریک کو دے، تو مضبوط ہم اور آپ ہوں گے، ہماری تحریک مضبوط ہوگی۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ ہماری پچھلے جو اس تحریک کے اندر 1.5 مہینے پہلے جو اس نام نہاد اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوا حکمران ٹولہ، ان کے ساتھ جب مذاکرات کا سیشن چلا تو میں نے ان سے یہ بات رکھی، میں نے کہا جی دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر جو حکومتی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 40-45 لاکھ آبادی ہے، اور اس میں بھی آپ جو کہتے ہیں کہ جی 20-22 لاکھ جو ہے وہ بیرون ممالک میں ہیں، یہاں پر تو 20 لاکھ آبادی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کوٹا مختص کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو رہ گئے نوجوان، وہ بھی جو ہے وہ انتظار کرتا ہے میں 18 سال کا ہوں، میرا آئی ڈی کارڈ بنے اور میں جو ہے وہ سعودیہ، دبئی، انگلینڈ کسی طرف نکل جاؤں۔ تو آگے سے میں آپ کا نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں وہ بھی اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے مسکرا کر کہا چنگی گل نہیں ہے جی پہنچ چھوڑ مانے۔ میں نے کہا گل تو چنگی ہے، تساں نہیں اگر لگے جو اتوں مہربانی ہے۔ مطلب خود وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے وہ یہاں سے جو ہے وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 18 سال کا ہو، یہ بیرون ملک چلا جائے، اپنی زمین سے دور چلا جائے، اپنے وطن سے دور چلا جائے، اپنے پیاروں سے دور چلا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ معروض کے ساتھ ساتھ معروض کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے جو ہے وہ جو جدوجہد کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی جدوجہد تھی ان کی، انہوں نے جو قربانیاں دیں، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن اب نوجوان نسل ہے، اب معروض کو دیکھ کر ہم جو ہے ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ 60 سال پہلے جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے۔ میں اکثر ہمارے تنظیمی جو ہیں وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ سٹیج پر پہنچے گا، وہ یہ کہتے ہیں وہ جی نہیں جی مقبول بٹ صاحب نے یہ راستہ بتایا تھا، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کسی پہ نہیں چل سکتے۔ مطلب ایک چیز نہیں سوچنے کے لیے بھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں، وہ ایک بند ہول کے اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمارے اندر مطلب کہ اگر نئی سوچ کوئی بندہ بتائے نا کہ اگر یہ راستہ درست نہیں ہے، اگر اس میں کوشش کر کے دیکھیں تو وہ کہیں کہ وہ جس طرح وہ مثال بنی ہوئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے آئے، تو لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ تو وہی جو دماغ ہے ہمارا اسی طریقے کا بالکل بنا ہوا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ صرف چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے رہے، نعرے کرتے رہے، ہم بھی صرف نعرے لگائیں گے۔ مطلب میرا ایک سوال ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کو اس اسمبلی کو اپنے کنٹرول میں کرنے میں؟ یہاں سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم کیوں محتاج ہیں کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں، جو تنظیمیں، وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ رول کریں اور وہ اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کریں، اور ہم جو ہے وہ صرف کہیں جی ہم نے سری نگر کو آزاد کروانا ہے۔ وہ آگے میں مثال دے رہا تھا کہ ایک بندہ خود جیل کے اندر ہے تو وہ دوسرے کو کیا آزاد کروائے، یا دوسرے کے ساتھ کیا افسوس یا اظہار یکجہتی کس طرح وہ منا سکتا ہے؟
تو گزارش اتنی سی ہے کہ اب جو ہے وہ دور جدید کے مطابق ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے رضوان صاحب نے بھی یہ بات کی, شاید میرے خیال میں چلے گی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے وہ آئندہ سے ساری تنظیموں کو, ان سارے لوگوں کو مل کر کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے بھی مثال دی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, جس طرح سے اسی طریقے سے کوئی ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا لیں, کوئی ایک تنظیم بنا لیں یا کوئی ایک الائنس بنا لیں, تاکہ ہم کم سے کم اس 4000 مربع میل جس کو ہم لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کو تو اپنے کنٹرول میں کر سکیں. یہاں سے جب تک ہم اس خطے کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزید 200 سال بھی آزادی کے نعرے لگاتے رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ اس خطے کو اپنے کنٹرول میں کریں گے, آپ پھر پاکستان کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو سکیں گے. آپ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو جب آپ روزگار دیں گے, تعلیم اپنے مطابق دیں گے جو اس ریاست کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہاں پر پھر ڈیولپمنٹ ہوگی, پھر لوگ جو ہمارے باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں مزدوری کے لیے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کی تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ کشمیری ہیں اور ہم آزاد ریاست کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے آگے یہاں پر بتایا گیا کہ ہماری جو ہے وہ بات بیرون ممالک سیدھی کوئی لیتا, ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون سی آزادی چاہتے ہو, ہندوستان سے نکل کے پاکستان کی گود میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. مطلب لفظ آزادی بالکل کلیئر ہے, لیکن ہمیں کیوں لفظ اس کے ساتھ خود مختاری لگانا پڑا, وہ کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی ہم آزادی صرف نہیں چاہتے, ہم خود مختاری چاہتے ہیں. کیونکہ آزادی لفظ کو اس طرح سے یہاں پر بتایا گیا, سید اسد صاحب نے بتایا کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے صرف اپنے پیٹ کی سیاست کی, انہوں نے لفظ آزادی کو اس طریقے سے گندا کیا, اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا کہ جو ہے وہ ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑی آزادی کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ جی ہم خود مختاری چاہتے ہیں, آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس ریاست کی آزادی اور بقا کے لیے اب تھوڑا سا جو ہے وہ دور جدید کے مطابق جو ہے وہ فلسفہ اور نئی چیزوں کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جو نوجوان ہے آج کا, وہ صرف آپ کی اس چوکوں اور چوراہوں کی سیاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کے لیے تیار. ہم لوگ کہتے ہیں جی سری نگر کو آزاد کروائیں گے, ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے محلے کی سڑک ہی نہیں پکی, میرے محلے میں جو ہے وہ ٹوٹی نہیں لگی ہوئی, نلکا ہی نہیں لگا, پانی نہیں آ رہا, گٹر لائن ہی نہیں بچھی ہوئی, تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ جو بعد رکھا میں پہلے آزادی لہسن پھر سارا کچھ کر سکتے. مطلب کس طریقے سے آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. مطلب میں خود اپنے آپ کو اس بات پہ قائل ہی نہیں کر سکتا کہ جی ہم جو ہے وہ پہلے سری نگر کو پہلے آزاد کروائیں, پہلے ریاست آزاد ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی اب آپ بتائیں جی آپ کے لوکل مسائل کیا ہیں. وہ ناصر انصاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سڑک سے, ٹوٹی سے, نلکے کی سیاست سے لے کر جائیں گے تو ان کو بتائیں گے بھائی یہ آخری سب چیزوں کا حال جو ہے وہ آپ کی آزادی ہے. یہ آپ نے دیکھا یہ جو موجودہ تحریک ہے بجلی کے حوالے سے, تو لوگ کس طرح سے وہ جو ہے وہ آزادی پسندوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم اس سے پہلے تو ہمارے لوگ ہی خود کہتے تھے جی لوگ ہمارے جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کرتے جی آزادی پسندوں کو, وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہی ہمارے چھوٹے موٹے مسائل حل کریں گے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اصل جینون یہ لوگ ہیں کھڑے ہونے والے اور ہمارے مسائل یہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ورنہ حکومت اور یہ منسٹر اور یہ آزاد گورنمنٹ کا جو یہ وزیر اعظم ہے وہ کہاں پہ عام لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے, ساتھ صاحب میں وہاں پر موجود تھے, وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں سے گزارش کریں کہ وہ بجلی کے بلات جمع کروائیں. میں نے کہا جی ہم گزارش کس طرح کریں, نہ ہمارے پاس وہ اختیار ہے, حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, لوگوں کے ووٹ لے کے آپ آئے ہیں, مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ کہیں لوگوں سے کہ اگر وہ مانتے ہیں بجلی کے بل جمع کروائیں. نہیں جی ہمیں پتہ ہے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ جو بات کریں وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کے بات کریں. ہم نے کہا ہمارے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. اگر آپ تو وڈرا کریں نا کہ ہم جو ہے وہ جو یہ مینڈیٹ لوگوں سے یہ جو جعلی ووٹ لے کر ہم لوگ آئے ہیں, تو آپ اس سے پیچھے ہوں. کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو اس تحریک کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لے کے جائیں اور پاکستان سے بات کریں. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن چہروں کو, جن نمائندوں کو ہمارے یہاں پر جو گلی محلے کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں جو فلاں جوئی صاحب, فلاں رائے صاحب, فلاں سردار صاحب آ گئے, ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ کے حقوق کی بات جو ہے کوئی بات جا کے نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہ بات کہ اگر ہم وہاں جا کر بات کریں گے تو یہ جو کرسی جس پر ہم بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سے وہ لے لیں گے, ہم کسی اور ٹاؤٹ کو بٹھا دیں گے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی
یہ ہماری آزادی پسند تنظیمیں اور یہ جو جتنا پڑھا لکھا طبقہ جو نوجوان طبقہ خاص طور پر طلباء ہمارے ان کو اس چیز پر غور فکر کرنی چاہیے کہ آزادی کا راستہ 76 سال ایک ہم نے طے کر کے دیکھ لیا، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، 1 انچ فائدہ نہیں ہے، 5 لاکھ سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ نشاتیں ہوئی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہمارے جو ہے وہ کتنے ہی نوجوان جن کی جو ہے وہ نظر چلی گئی ہے، بیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، اور یہاں پر ہم لوگ کتنے معاشی ماجر ہوئے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں اور اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے اور منطقی انجام کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آزادی کی نئی راہ جو ہے وہ ہم ڈھونڈ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور آخر میں پھر میں قائد کشمیر محمد مقبول بٹ کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کی جرأت اور بہادری اور استقامت جو انہوں نے اپنے وطن اور آزادی اپنے ریاست کی آزادی کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارے جیسے نوجوان جو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں خود ایک بھٹکا ہوا نوجوان تھا، اسی طرح ہم نے 14 اگست بھی منائی، میں اس پر توبہ استغفار کرتا ہوں اور ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ 23 مارچ کو پی ٹی وی پر دیکھ کر سلامیاں پیش کی، پاک فوج زندہ باد، لیکن اب جب رائے حق پر آئے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میری آنکھیں کھولی اور میں نے جو ہے وہ حق راستہ جو ہے وہ اس کو پہچان کیا اور اس پر چلنے کی کوشش کی، اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو